بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سے بھی انتقام کا کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نومبر کی رات تھی۔ فضل سرکس دے کر باہر نکلا تو اسے ہلکی سی ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ اس نے ایک جرجری لی۔ اسی وقت اسے اپنے گھر اور والدین کا خیال آیا، جن سے اجازت لیے بغیر ہی وہ سرکس دیکھنے آ گیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ والدین سے اجازت لیتا یا انہیں بتاتا تو اسے اجازت نہ ملتی، اور دوسرا اس پہ نظر بھی رکھی جاتی۔ اس کا کمرہ والدین کے کمرے سے الگ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چارپائی پہ لیٹا کافی دیر تک ان کے سونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس کے ابا کے خراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی تب وہ جلدی لیکن احتیاط سے اٹھا اور ان کے کمرے میں آہستہ سے جھانک کر دیکھا۔ دونوں اپنی اپنی چارپائیوں پہ سو رہے تھے، اور پھر وہ مطمئن ہو کر گھر سے سرکس دیکھنے کے لیے نکل آیا، اور اب گھر اور والدین کا خیال آتے ہی وہ تیز قدموں سے گاؤں کی طرف چلنے لگا تاکہ جلدی سے گھر پہنچ سکے۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ایک بہت پرانا اور بڑا قبرستان تھا، اور گاؤں جانے کا راستہ اس کے درمیان سے ہی گزرتا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھویا اس راستے پہ تھوڑا سا ہی چلا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ یہ احساس ہوتے ہی اس کو بے چینی سی ہونے لگی۔ اس نے وہی رک کر پیچھے دیکھا، پھر اپنے چاروں طرف نظروں کو گھمایا، لیکن اسے ساتھ چلنے والا اور کوئی بھی نظر نہ آیا۔ فضل حسین حافظ قرآن اور ایک بہادر لڑکا تھا، اس لیے نہ تو وہ گھبرایا اور نہ ہی اسے ڈر لگا۔ کچھ دیر تک وہ کھڑا دیکھتا رہا اور پھر سے وہ اپنے راستے پر ہو لیا۔ اس کا دھیان اپنے ابا کی طرف چلا گیا، اور وہ سوچنے لگا کہ اگر ابا جاگ گئے تو خیر نہیں، کیونکہ اس کے والد نور حسین بہت ہی سخت آدمی تھے۔ فضل 16 سال کا ہو چکا تھا، لیکن اب بھی اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کے والد اسے مارنے لگتے۔ یہ بات اس کے ذہن میں آئی تو اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ قبرستان میں ایک بہت ہی پرانا اور بہت بڑا سا بورڈ کا درخت تھا، جس کی لمبی لمبی شاخیں زمین کو چھو رہی تھی۔ فضل اس درخت کے پاس پہنچا ہی تھا کہ چھن 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 کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کو بہت ہی عجیب لگا۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی لڑکی پائل پہنے اس درخت کے گرد گھوم رہی ہو۔ اتنی رات کو قبرستان میں لڑکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ اسی وقت پھر سے پائل کی آواز آئی، اور ساتھ ہی کسی نسوانی آواز نے بہت ہی پیار سے پکارا۔ فضل آواز سنتے ہی ٹھٹک گیا۔ اس آواز نے اسے سحر زدہ کر دیا، اور وہ اس آواز کے تعاقب میں کھینچتا چلا گیا، لیکن اس نے درخت کی طرف کچھ قدم ہی بڑھائے تھے کہ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا، اور اسے اس قبرستان اور بورڈ کے درخت کے بارے میں سنی بہت سی پراسرار باتیں یاد آنے لگی، جن پہ اس نے کبھی توجہ نہ دی تھی۔ پھر اتنی سردی میں بھی اس کے ماتھے سے پسینے پھوٹنے لگے۔ اس کے منہ سے خود بخود تلاوت قرآن پاک شروع ہو گئی۔ اس کا تلاوت شروع کرنا تھا کہ ایک بلند نسوانی چیخ سنائی دی، جو سنتے ہی فضل نے اپنے گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ ساتھ ہی اس نے تلاوت جاری رکھی، اور پھر اپنے گھر کے پاس پہنچ کر ہی دم لیا۔ دوڑنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہ کر اس نے اپنا سانس درست کیا، ساتھ ہی وہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا، پھر اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا۔ اس نے آہستہ سے والدین کے کمرے میں جھانکا۔ لالٹین کی مدھم لو میں وہ اپنی اپنی چارپائیوں پر سوتے نظر آئے، لیکن بس اسے کوئی بات بے چین کر رہی تھی۔ کچھ دیر وہ کھڑا سوچتا رہا، لیکن وہ بات اس کے دماغ میں نہ آ سکی۔ اس کے دماغ میں ایک چبھن سی تھی۔ آخر کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور چارپائی پر لیٹ کر قبرستان والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ وہ غنودگی میں گیا ہی تھا کہ اسے کسی لڑکی کی کھنکدار ہنسی کی آواز سنائی تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے لالٹین کی مدھم لو کو اونچا کر دیا اور پورے کمرے کو غور سے دیکھا، لیکن اس کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے دوبارہ سے چارپائی پر لیٹتے ہی آیت الکرسی پڑھی اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ منٹ بعد ہی وہ نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ وہ ایک پہاڑی پہ کھڑا تھا۔ سامنے دوسری پہاڑی پہ اس کے والدین صاف ستھرا سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ پہاڑی کی چوٹی پہ سفید سفید بادل اتر رہے تھے، جو کہ آہستہ آہستہ اس کے والدین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اپنے والدین سے اپنے آپ کو اتنا دور دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ دونوں پہاڑیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ اس نے بے چین ہو کر والدین کی طرف دوڑ لگا دی۔
لیکن ایک بہت ہی بڑی اور گہری کھائی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے بہت ہی مشکل سے اپنے آپ کو اس کھائی میں گرنے سے بچایا۔ درمیانی فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ اس نے بےتابی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن دوسری طرف جانے کا راستہ نہ پا سکا۔ آخر وہ اداس ہو کر اپنے والدین کی طرف دیکھنے لگا جو کہ اس کی طرف چپ چاپ پیار بھرے انداز سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل بے بس ہو گیا۔ تب اس کے والدین اس پہ ایک الوداعی نظر ڈال کر پیچھے کی طرف مڑے اور سفید بادلوں میں غائب ہو گئے اور وہ پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ تو یہ ایک خواب تھا۔ اس نے جب اپنے آپ کو کمرے میں اپنے بستر پر پایا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، لیکن اس کے دماغ میں چبھن اب بھی تھی۔ اس کو سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر کمرے میں رکھے مٹکے سے پانی نکالا اور آدھا گلاس ہی پی سکا تھا کہ اس سے ایک جھٹکا سا لگا۔ پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس نے اپنے والدین کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کو یاد آیا کہ ابا تو سوتے ہوئے اونچے اونچے کھراٹے لیتے تھے، لیکن رات کو اس نے واپسی پہ کمرے میں جھانکا تو وہ بالکل خاموشی سے سو رہے تھے، جس سے اس کے دماغ میں کھٹک سی پیدا ہوئی جو کافی سوچنے کے بعد بھی اسے سمجھ نہ آ سکی۔ اور اب پانی پیتے یاد آیا تو اس نے ان کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسی طرح دوڑتے ہوئے اس نے دروازہ زور سے کھولا، جس سے دروازہ دھڑ دھڑا اٹھا، جس سے کافی شور ہوا، لیکن اس کے والدین اتنا شور ہونے کے باوجود نہ جاگے تو اس کے دماغ میں ہلچل سی ہونے لگی۔ اسے کچھ انہونی ہونے کا ڈر سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ بوجھل قدموں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ابا کے اوپر سے رضائی کھینچ لی، لیکن لالٹین کی روشنی میں نیچے کا منظر دیکھتے ہی اس کے منہ سے ایک کربناک چیخ برآمد ہوئی اور وہ دل تھام کر وہی گر گیا۔ مولوی امام دین صبح کی اذان دینے کے لیے تیز تیز قدموں سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ وہ نور حسین کے گھر کے پاس پہنچے ہی تھے کہ ان کو ایک چیخ سنائی دی، جسے سنتے ہی وہ رکنے پر مجبور ہو کے انہوں نے جلدی سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کافی دیر تک اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس کو کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ اس وقت تک ساتھ کے گھروں سے لوگ بھی اٹھ کر نور حسین کے دروازے پہ جمع ہونے لگے۔ وہ سب مولوی صاحب سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، لیکن ان کو خود کچھ معلوم نہ تھا تو وہ ان کو کیا بتاتے۔ انہوں نے پھر سے دستک دی، لیکن اس دفعہ بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا تو سب نے مشورہ کر کے ایک آدمی کو دیوار سے اندر کودنے کو کہا اور مولوی صاحب نے ایک آدمی کو مسجد میں اذان دینے بھیج دیا۔ اندر اتر کر آدمی نے کنڈی کھول دی تھی۔ پھر آگے مولوی صاحب اور ان کے پیچھے باقی لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ نور حسین کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے پہلے ان کو اونچی آواز سے پکارا، لیکن کچھ دیر تک کسی کے بھی باہر نہ نکلنے پر وہ خود ہی اندر چلے گئے۔ سامنے فضل بے ہوش پڑا تھا۔ انہوں نے اس کو آواز دی اور پھر اس کو ہلانے لگے۔ اس کو ہلاتے ہوئے ان کا دھیان سامنے چارپائی پہ نور حسین پہ چلا گیا۔ وہ منظر دیکھ کر مولوی صاحب کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ نور حسین کا سر ان کے جسم سے الگ نظر آ رہا تھا۔ مولوی صاحب کی زبان پہ فوراً کلمہ جاری ہو گیا۔ کچھ دیر تک وہ با آواز بلند کلمے کا ورد کرتے رہے۔ آخر انہوں نے لالٹین اٹھا کر نزدیک سے دیکھا تو ان کو ایک جھٹکا لگا۔ لالٹین ان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ سر درد سے ایک طرف پڑا تھا، لیکن بستر پہ خون کا قطرہ تک نہ تھا اور اس کی گردن کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مضبوط ہاتھوں والے آدمی نے اپنی طاقت سے گردن کو مسل کر درد سے الگ کر دیا ہو۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ان کی بیوی کو دیکھا تو وہ ایک جھنجھری لے کر رہ کے۔ دونوں لاشوں کا ایک جیسا ہی حال تھا، لیکن جب لاشوں کی یہ حالت باقی لوگوں نے دیکھی تو وہ بہانے بہانے سے غائب ہونے لگے۔ مولوی صاحب ساری بات سمجھ گئے۔ پہلے وہ بھی لوگوں کی اس گھر کے بارے میں پر اسرار باتوں کو قصہ کہانیاں سمجھتے تھے، لیکن یہ انوکھے قتل دیکھ کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ان کے علاوہ سب لوگ وہاں سے غائب ہو گئے تو انہوں نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو بلا لیا اور پھر خود مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز کے بعد وہ واپس آئے تو فضل حسین ہوش میں آ چکا تھا اور بہت پریشان اور افسردہ تھا۔ اپنے والدین کی اس طرح اچانک اور اتنی بے دردی سے موت دیکھ کر اسے صدمہ تھا ہی، لیکن گاؤں والوں کی بے حسی دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے کو چاہ رہا تھا۔ اسی بات پہ مولوی صاحب بھی حیران تھے۔ 10 بجے ان کا جنازہ ہوا۔ اس سے پہلے پولیس کے کچھ لوگ آئے،
لیکن لاشوں کی حالت دیکھ کر بغیر کوئی کارروائی کیے واپس چلے گئے۔ جنازے میں ٹوٹل 4 آدمی تھے، مولوی صاحب، ان کے 2 بیٹے اور خود فضل حسین۔ نور حسین اور ان کی بیوی پاکستان بنتے ہی ہندوستان سے پاکستان اس گاؤں میں پہنچے۔ ان کے پاس پہنے ہوئے کپڑے اور کچھ نقد رقم تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور گاؤں کے ایک طرف ہندوؤں کا چھوڑا ہوا مکان، جس کی 4 دیواری نہیں تھی بلکہ اس کی جگہ درختوں کی شاخیں لگا کر اس مکان کے سامنے پردہ سا بنا دیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بھی بہت تھا، ان کو رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ مل گیا تھا، وہ بھی بغیر کچھ خرچ کیے۔ نور حسین لوہار کا کام کرتا تھا۔ مکان کے ایک طرف انہوں نے ایک چھت سا بنا کر اس میں بٹی لگا کر اپنا کام شروع کر دیا۔ اس گاؤں میں پہلے کوئی لوہار نہیں تھا، اس لیے ان کا کام خوب چل نکلا اور آمدنی ہونے لگی۔ پھر ان کے گھر فصل پیدا ہوا۔ جب ان کے پاس پیسے آتے گئے وہ گھر کی مرمت کرواتے گئے۔ سامنے ہی 2 درخت ایک دوسرے سے 1.5-2 گز کے فاصلے پہ لگے ہوئے تھے۔ رات کو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن نور حسین نے کبھی ان پہ دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے فضل کو حافظ قرآن بنانے کے لیے مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چھوڑ دیا۔ اس وقت گھر کی 4 دیواری بڑھ کر ان دونوں درختوں میں سے ایک کو اپنے اندر لے چکی تھی۔ اسی رات بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ نور حسین نے جب باہر نکل کر دیکھا تو اسے بڑا عجیب لگا۔ ان دونوں درختوں کی شاخیں ہوا کے زور پہ ایک طرف ہی جھولنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو ہوا سے ہلتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر آپس میں الجھ رہی تھی، اور وہ درخت ایک ایسے دوسرے کی طرف جھک رہے تھے جیسے کہ آپس میں دونوں گلے ملنا چاہتے ہوں۔ اور اسی وقت مردوں اور عورتوں کے بیان کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر نور حسین کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہوا، یہ باہر کیسا شور ہے؟ ان کی بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس چپ کر کے سو جاؤ، انہوں نے کانپتے ہوئے اپنی بیوی کو جواب دیا۔ کچھ تو ہے، میں نے کہہ دیا کہ چپ کر کے سو جاؤ، انہوں نے بیوی کی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے غصے سے کہا۔ تو ان کی بیوی حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگی، لیکن آگے سے کچھ بولے بغیر ہی وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ وہ پوری رات انہوں نے جاگتے ہوئے گزاری۔ یہ آوازیں سن کر فضل حسین، جو کہ ابھی چھوٹا تھا، وہ بھی جاگ گیا۔ پھر اس کی امی نے بہت مشکل سے اسے سلایا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ آخر وہ تنگ آ گئے، لیکن ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل بھی نہ تھا۔ وہ لوگ 4 دیواری کو بڑھا کر پریشان تھے۔ اب وہ یہ گھر بھی نہیں بیچ سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کوئی عمل بلانے کا سوچا، لیکن کچھ عرصہ تلاش کرنے کے باوجود بھی کوئی اچھا عمل نہ مل سکا اور یہ مسئلہ جوں کا توں رہا۔ اب تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ نور حسین کے گھر کوئی اسیب ہے۔ لوگ ان سے دور دور رہنے لگے۔ ہر رات ان کو اب بھی آوازیں آتی تھی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہ ہوا۔ ان کو مالی یا جانی نقصان نہ ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ان آوازوں کے عادی ہو گئے اور فضل کا پہلا پارہ حفظ کرتے ہی انہوں نے رات کو گھر کے چاروں کونوں پہ تلاوت کی، جس سے ایک دم ہی وہ آوازیں بند ہو گئی۔ وہ رات ان کے گھر کتنے عرصے بعد سکون کی رات تھی، اور یوں فضل نے روزانہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ سب کچھ بھول بھال گئے، اور جب ان لوگوں کو کچھ نہ ہوا تو گاؤں والے بھی اسیب کی بات بھول کر ان کے ساتھ گل مل گئے۔ فضل حسین کے حفظ مکمل کرتے ہی وہ اپنے ابا کے ساتھ کام کرنے لگا۔ اسیب والے واقعے کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ نور حسین کی دکان کی چھت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے چھت بدلنے کے لیے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ بنا لیا اور اس کے لیے مضبوط قسم کا ایک کلہاڑا بنایا۔ اس درخت کو مت کاٹو، یاد نہیں جب 4 دیواری ہم نے بنائی تھی تو کتنا مسئلہ بن گیا تھا، اس کی بیوی نے اس کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ لیکن نور حسین نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر درخت کو کاٹ دیا، اور شام تک کچھ بھی نہ ہوا۔ تو اس نے بیوی سے کہا، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، تم تو ویسے ہی ڈر رہی تھی۔ لیکن اس کی بیوی کو یہ خاموشی کسی طوفان کا پیشے خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ خاموش لیکن بہت پریشان تھی۔ انہی دنوں گاؤں کے ساتھ ایک میدان میں میلہ لگا تھا۔
سب گاؤں والوں نے وہ میلہ دیکھ لیا تھا سوائے اس خاندان کے، کیونکہ نور حسین کو نہ تو خود ان چیزوں سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ وہ اپنے گھر والوں کو دیکھنے دیتا تھا۔ لیکن فضل حسین کو اپنے دوستوں سے میلے میں لگی سرکس کے بارے میں دلچسپ کرتب سن کر سرکس دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ اسی رات وہ سرکس دیکھنے کی خوشی میں تلاوت کرنا بھی بھول گیا اور امی ابو کا سونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے والد بھی اس رات کام کر کے بہت تھکے ہوئے تھے، اسی لیے انہیں بھی تلاوت کرنا یاد نہ رہا۔ میاں بیوی تلاوت کرائے بغیر ہی سو گئے اور ان کے سوتے ہی فضل سرکس دیکھنے نکل گیا، اور پھر غیر مخلوق جو کب سے ان پہ تاؤ کھائے ہوئے تھی، اس نے بہت ہی خطرناک انتقام لیا۔ ان لوگوں کے پر اسرار قتل کو دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں، کیونکہ ان کے گلے مسل کر مروڑ دیے گئے تھے، بستروں پر خون کا قطرہ تک نہ تھا، اور غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کے جسموں سے بھی خون جیسے نچوڑ لیا گیا تھا۔ اپنے والدین کی موت کے بعد فضل بالکل اکیلا رہ گیا۔ اب تو لوگ بھی اس سے ڈرنے لگے تھے۔ جس راستے سے وہ گزر رہا ہوتا لوگ وہ راستہ ہی چھوڑ جاتے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں جاتا تو وہاں بیٹھے لوگ نماز پڑھے بغیر ہی وہاں سے بھاگ جاتے، جیسے کہ انہیں کوئی بھوت نظر آ گیا ہو۔ اس ساری صورتحال سے وہ بہت پریشان تھا۔ وہ جب گھر جاتا تو اس کو اپنے والدین یاد آنے لگتے اور گھر جیسے اس کو کاٹنے کو دوڑتا۔ جب اس کو والدین کی یاد ستاتی تب اس کے دل میں اس خونی مخلوق کے لیے غصہ بھرنا شروع ہو جاتا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہتا اور رات کے گھر لوٹتا۔ ایک رات وہ گھر کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے ایسا لگا جیسے وہ درخت اس پہ ہنس رہا ہو۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر اس درخت کی طرف غور سے دیکھا تو وہ فضل کو ایک بھیڑیے جیسا لگا، جس کے سامنے بڑے بڑے دانت خون سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ بھیڑیا اس کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فضل بھاگ کر اندر گیا اور کمرے میں پڑے ایک کین جو کہ مٹی کے تیل سے بھرا ہوا تھا لے کر اس طرح بھاگتا ہوا اس درخت تک پہنچا۔ اسے ایک زور کا دھکا لگا، لیکن اس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچا لیا اور پھر اونچی آواز سے تلاوت کرنے لگا، ساتھ ساتھ درخت پہ مٹی کا تیل بھی چھڑکتا رہا۔ اسی وقت درخت سے رونے پیٹنے اور آہذاری کی آوازیں آنے لگی، لیکن اس نے کسی بھی آواز پہ دھیان نہ دیا۔ تیل چھڑک کر اس نے درخت کو آگ لگا دی۔ سرسبز درخت نے بہت آہستہ آگ پکڑی اور پھر آگ تیز ہونے لگی۔ آگ کے تیز ہوتے ہی چیخو پکار بھی تیز ہو گئی۔ ان آوازوں کا شور بڑھتے ہی گاؤں کے لوگ گھروں سے باہر آنے لگے۔ پہلے ان کو سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن جب ان کو سمجھ آئی تو وہ سارے فضل حسین کو گالیاں دینے لگے۔ وہ فضل کو یہ سب کرنے سے منع کر رہے تھے، لیکن وہ ان چیخوں کو سن کر اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اس سے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور پھر سارے لوگ شور مچاتے ہوئے گاؤں سے جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ اتنے میں وہ درخت جل کر کوئلہ ہو چکا تھا اور فضل اس کے سامنے کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ یہ سب کر کے اسے فرحت سی محسوس ہونے لگی اور وہ اپنے آپ کو سرور میں محسوس کرنے لگا۔ درخت کے جلنے کے بعد وہ بوجھل قدموں سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور والدین کے کمرے میں والد کی چارپائی پہ بیٹھ کر بہت رویا۔ ابا امی، میں نے آج آپ کا بدلہ لے لیا۔ اور پھر وہ خیالوں میں اپنے والدین سے باتیں کرتے کرتے ادھر ہی سو گیا۔ اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کی چارپائی ہلنے لگی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زور کا زلزلہ آ گیا ہو۔ اس نے اٹھ کر باہر کی طرف دوڑ لگائی ہی تھی کہ اتنا زوردار جھٹکا لگا جس سے وہ مکان پورا ہلنے لگا اور پھر ایک دھماکے سے اس کے اوپر آ گرا۔ اس کو ایسا لگا جیسے وہ منو بوجھ تلے دب گیا ہو۔ پھر اس کا دم گھٹنے لگا اور اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ سارا گاؤں جنگل میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ وہ سب ڈر رہے تھے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ ساری رات انہوں نے جنگل میں گزار دی۔ صبح ہوتے ہی جب وہ لوگ گاؤں میں داخل ہوئے تو فضل حسین کے گھر کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس جگہ ایک بہت بڑی قبر سی بنی ہوئی تھی، جبکہ ان کے گھروں کو کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ گاؤں والے وہ ڈرتے اس کے قریب چلے گئے۔ مکان گر کر قبر کی شکل اختیار کر چکا تھا اور اس کی چار دیواری نے اندر کی طرف گر کر اس قبر کے ساتھ ایک چبوترے کی شکل بنا دی تھی۔ قبر کے اوپر کسی جنگلی بوٹی نے سفید رنگ کے پھول کھلائے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگ اس قبر کے پاس کھڑے حیران ہو رہے تھے۔
اور ساتھ ہی وہ جلا ہوا درخت انہیں مسکراتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔